اچھا پیشن تو آپ کا ہے ہی، تو وہ پھر آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کی ریکریشنل پارٹ کا حصہ بن جاتا ہے. ایز فار ایز کنسرن ہابیز کیا ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہو، اسپورٹس ہے، کیا ہے؟ اسپورٹس میں مجھے زیادہ تر کرکٹ پسند ہے. کافی حد تک چھوٹی ایج سے ہی میں نے کرکٹ وغیرہ اسٹارٹ کر دیا تھا. کرکٹ کھیلتا بھی تھا اور یہ تھا کہ فادر کی طرف سے بھی کافی سپورٹ تھا کرکٹ میں بھی. جب ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے گراؤنڈس وغیرہ میں تو ان میں بھی وہ کافی یہ ہوتا تھا کہ آپ جاؤ کرکٹ کھیلو. تو بچپن سے مجھے کرکٹ کا کافی شوق رہا ہے. اچھا کل میچ دیکھا؟ کل میچ دیکھا، بالکل دیکھا. افسوس ہوا؟ افسوس ہوا، ظاہر سی بات ہے. جس قسمت پہ طریقے سے یا میچ پہ؟ کہ قسمت میچ پہ، میں نے میچ کیوں پہ، دیکھا، دونوں پہ بھی. یا پھر افسوس ہوا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں پرفارم ہی نہیں کرتے. میچ پورا دیکھنے کو تو خیر ٹائم نہیں ملا، ہائی لائٹس وغیرہ اس کی دیکھی تھی، بٹ جس طریقے سے پرفارمنس رہی وہ اچھی نہیں کس تھی. پہ غصہ آیا؟ بس سب پوری ٹیم پہ غصہ آیا. دل چاہا کہ بس کچھ اٹھا کے مار دوں، پھینک دوں، ایسا ہی ہے؟ یہی کیفیت تھی؟ کبھی توڑے ٹی وی وغیرہ توڑے یا کبھی گلاس توڑا ہے؟ اس طریقے سے نہیں توڑا. ہاں، اپنا نقصان کیوں کریں، ہم دوسرے کا سر پھاڑنا چاہیے نا. صحیح ہے. اچھا بلال، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہ کیا مطلب بچپن سے آپ کو شوق تھا کہ آپ کاروبار میں آئیں گے یا جاب کریں گے، جاب مارکیٹ دیکھیں گے، اور دوستوں نے آپ کو پش کیا، پھر آپ کا انٹرسٹ یہ سوشل میڈیا میں کیسے ہوا؟ یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ اصل میں میرے کو بھی بچپن سے ہی شوق تھا کاروبار کا، یعنی بزنس کا تھوڑا سا، کہ میں اس چیز میں گھسوں. کیونکہ جاب 9 to 5 تک ایک محدود رہ جاتی ہے آپ کی. کیونکہ بزنس کے آپ خود ہی ایک آنر ہوتے ہیں، آپ خود ہی اس میں اپنا ٹائم نکالتے ہیں، خود ہی آپ اس میں اپنے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور آگے کے لیے آپ اپنے لیے بہتری کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو زیادہ پریفیر کیا بزنس کو. پھر جب میری فرینڈ شپ مرتضیٰ کے ساتھ ہوئی تو ہم دونوں کے پاس ایک آئیڈیا تھا، کچھ نہ کچھ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، کچھ اسٹارٹ کرنا ہے. تو انہوں نے کافی سارا انسسٹ کیا کہ کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں یہ وہ. تو ہم دونوں کا اس طریقے سے تھا. تو پھر یہ کوکنگ میں بہت اچھے ایکسپرٹ تھے، تو پھر ہم دونوں نے سوچا کہ ایک اس طریقے سے چھوٹا سا گھر سے ہی اسٹارٹ اپ کیا جائے. تو پھر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فوڈ پانڈا آیا. تو پھر ہم نے اس میں آن لائن رجسٹریشن وغیرہ کرا کے ان کا اینول جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس پہ گئے. تو پھر اب ہم آن لائن پہ بھی رجسٹر ہیں اور اس طریقے سے ہمارا انسٹا پیج وغیرہ بنا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اتنی ساری مشکل باتیں تم لوگوں نے کہاں سے سیکھ لی؟ کانٹریکٹس بھی کروا رہے ہو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئی ایم سو ہیپی کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور تم لوگ کی اتنی کوئی ایج بھی نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، خاص طور پہ خواہش یہی ہے کہ سوسائٹی میں یوتھ اسی طرح کی سوچ رکھیں اور اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں. بلال مجھے یہ بتائیں کہ گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا اس کام کے لیے؟ گھر والوں نے ماشاءاللہ سے میرے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے. کیونکہ میں ایک تو تھوڑا بہت میں آرکیٹیکچر کا بھی اس میں کورسز وغیرہ ساتھ ساتھ اپنے مینیج کر رہا ہوں. 3D آرکیٹیکچرز وغیرہ ہو گئے، اس پہ بھی میں کام وغیرہ کرتا ہوں. انٹرنشپ پہ بھی ہوں میں، تھوڑا بہت اس میں بھی ٹائم نکلتا ہے. پھر یہ ہے کافی لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ ایک تو کیفے وغیرہ کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر جب گھر جاتا ہوں تو وہ لوگ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں اسی طریقے سے محنت کریں. رول ماڈل کون ہے لائف میں؟ میرے فادر. آپ کے فادر آپ کے رول ماڈل ہیں؟ کیا بات ہے بھائی. اچھا مرتضیٰ مجھے یہ بتائیں، ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 ایئرس؟ 5 سال بعد خود کو اور اس بزنس وینچرز کو اور اپنے اس کاروبار کو، یہ جو بھی آپ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا سوچا ہوا ہے؟ سر میں نے جو سوچا ہوا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئرس to 10 ایئرس کے اندر میں نے کم از کم بھی ایک بلینئر بننا ہی ہے انشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی ایفرٹس ڈالوں، زیادہ سے زیادہ جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، جتنی بھی میری اپنی کیپیسٹی ہے سو میں اس کو استعمال کروں، اور پھر اس کو جو ہے جتنا اس کی جو ہے نا بس ایک بہت اچھے لیول تک اس کو پہنچا دوں تاکہ پھر جو ہے سکون. اینڈ سیم کوشچن، ہو از یور انسپریشن؟ سر مائی فادر از مائی انسپریشن. ٹھیک ہے، وہ بھی بزنس کرتے ہیں؟ نہیں سر، وہ اصل میں ڈاکٹر ہیں اور ان کے جو جوانی کے قصے ہیں تو وہ بہت جو ہیں مطلب انہوں نے بہت چیزوں کو ساتھ میں ہنسے کیوں قصے پہ نا مجھے کچھ سر ان کے قصے اس طرح ہیں کہ انہوں نے بہت جگہ کام کیا. نائس. انہوں نے مطلب چشمے کی دکان پہ بھی کام کیا، کپڑے کی دکان پہ بھی کام کیا، ساتھ میں ایک اسٹرگل ٹائم ہے ان کا، ہم کہیں گے کہ اسٹرگل ٹائم ان کا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سارا چنک آپ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا مرتضیٰ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے جو ملک ہیں، اور آپ کو معاشی حالات پتہ ہیں، اکانومی کرائسس بھی آپ بخوبی آ گئے ہیں آپ، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا، کہتے ہیں نا چینی آٹے کے دال کا بھاؤ سب آپ کو پتہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کون سا سیکٹر ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا کون سا ایسا کام ہے جس پہ آپ لوگ تھوڑا سا ایفرٹس ڈال سکتے ہیں جس سے بہت اچھے پیسے بنا سکتے ہیں؟ بیسکلی سر ہمارا جو کرنٹ مسئلہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے اتنی جتنی ہماری امپورٹ ہو رہی ہے.
تو ہمارے ملک سے جو ہے وہ فورن کرنسی جائے جا رہی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی اکنامک ڈکلائن پہ ہیں. سو اگر ہم لوگ انڈسٹریز بڑھائیں گے، کوالٹیز اچھی کریں گے، باہر سامان بھیجیں گے، تو ہمارے پاس فورن کرنسی آئے گی. جب فورن کرنسی آئے گی تو پھر ہمارے معاشی حالات تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ سپورٹ کرے، جب وہ ایزی لونز دے، ایزی فنڈز دے، یا کوئی دیکھیں ابھی تو اس وقت سچویشن یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، اینڈ وی ہیو ٹو بورو سم اماؤنٹ فرام IMF رائٹ، تو وہاں سے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. تو ان جیسے معاشرے اور ان جیسے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ عوام اور جو بزنس طبقہ ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، تو وہ گورنمنٹ کے ہاتھ کو اسٹرانگ کرتا ہے، انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی سب نے ساتھ چلنا ہے. تو اسی طریقے سے ہے جس طرح سے آپ اپنا گھر رن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے، فائنینسز نہیں ہے، اور پاور جو ہے آپ کے پاس ہے، فائنینسز آپ کے پاس ہیں. تو ہمارے ملک میں ایک جو کاروباری طبقہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیو ویو چاہیے ٹیکنالوجی کو بھی اور بزنس کو بھی. تو بزنس ماڈل پوائنٹ آف ویو سے میرا وہی سوال ہے کہ کس طریقے سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو، اپنی اکانومی کو. سر بیسکلی اس کے اندر اگر ہم لوگ پرسنلی اپنا دیکھیں کہ ہر ایک بندہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے ایمانداری سے چلے. سب سے پہلی کی ہے ایمانداری. جب انسان میں ایمانداری آ جائے گی، وہ خود بھی بخود جو ہے اس کے اندر پیسے کے اندر برکت آ جاتی ہے. آپ کو وہ ساری باتیں بہت پیاری بات ہے. تو جب ایمانداری آ جائے گی تو سب چیزیں لائن بائی لائن سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا. سب سے بڑی چیز ہے کہ جس دن کرپشن ختم ہو گئی پورے ملک سے، بلال مسکرا رہا ہے اس بات پہ، اس دن جو ہے وہ سب صحیح ہو جائے گا. کرپشن واقعی ناسور ہے. اور بہت پیاری بات بولی. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ایمانداری، کیونکہ جو قومیں بنی ہیں وہ ایمانداری سے بنی ہیں، آنیسٹی ہونی چاہیے تمام تر لوگوں میں. اور دوسرا کرپشن. اچھا بلال، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے یوتھ جو ہے، نوجوان ہیں، کیا یہ پاکستان کا مستقبل بدل سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جیسے کچھ اور لوگ بھی اگر انہی راستوں پر چلیں، یا اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کی سوچیں، یا اپنے گھر والوں کے بارے میں اگر سوچیں، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ یوتھ آگے جا کے پاکستان کو کافی حد تک چینج کر سکتی ہے، کیونکہ یہ یوتھ ہی اس قوم کا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یو آر دا پارٹ آف یوتھ ایز ویل. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سرمایہ کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے دوست ہوں گے، وہ ڈرگز میں ہیں، دے آر انٹو اینی نیگیٹو تھنگس ایز ویل. ٹھیک ہے. پھر دیگر معاملات بھی ہیں. تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے، کیونکہ آپ بھی ایک رول ماڈل ہیں نا. آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، شو پہ بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے تھوڑا بہت اچیو کیا ہے، آگے بہت کچھ اچیو کرنا ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے، کیا میسیج دیں گے ان کو کہ کس طرح سے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں اور راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. درست تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پہلے جو ہمارے اپنے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے گھر والے اگر ہم ان کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ سب چیزیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے کہ اگر ہم غلط رستوں پر چل رہے ہیں یا ڈرگس وغیرہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کی ایڈکشن ہے، تو ان سے ہمیں خود ہی پیچھے ہو جانا چاہیے. کیونکہ جب انہوں نے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے اتنی اپنی زندگی وقف کر دی، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کر کر دکھائیں. تو یہی ہے کہ میں یوتھ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ان چیزوں پر آئیں اور یہ سارے ڈرگس وغیرہ سے جان چھڑا کے اور اپنے آگے اچھے کام کریں. صحیح ہے. اچھا مرتضیٰ، اب آپ سے ایک اہم سوال ہے. ڈیفینیٹلی لوگ دیکھ رہے ہیں اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی انسپائر فرام یو پیپل. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک عام کاروبار ایک بندہ اگر کرنا چاہے گا تو وہ کیسے کر سکتا ہے، اور کتنا سرمایہ درکار ہوگا؟ اگر آپ اپنے ماڈل کی بات کریں، بزنس ماڈل کی بات کریں یا آن لائن کریں، تو ایک عام آدمی کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے تو وہ کن باتوں کا خیال رکھے، کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا اور کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے انسان کے اندر بزنس چلانے کی اور کھولنے کا پیشن ہونا چاہیے. پیشن آ گیا. ٹھیک ہے. اگر پیشن نہیں ہوگا تو انسان چاہے جتنا بھی اس کے پاس سرمایہ ہو، جتنی بھی اس کی کیپیسٹی ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. پیشن اینڈ کنسسٹنسی وچ میک سینس. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا سرمایہ اس کے کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے ہم لوگ تھے، ہم لوگوں نے فوراً ہی کوئی بڑا ریسٹورینٹ لے کے بخاری کے اندر یا فیز 8 کے اندر ہم لوگوں نے نہیں شروع کیا، کیونکہ ہمارا اتنا سرمایہ نہیں تھا. جتنا ہمارا سرمایہ تھا ہم لوگوں نے بولا ہاں بھائی اتنا ہم لوگوں نے خریدا. فار ایگزامپل 5000 کا ہم نے سامان خریدا اور ہم لوگ اس کو سیل کر دیں گے. جب یہ سیل ہو جائے گا جو پروفٹ آئے گا ہم لوگ پروفٹ نہیں رکھیں گے. ہم دونوں کا جو ہے وہ اپنا یہ طے ہوا ہے
کہ فرسٹ 2 سال تک ہم لوگ جو ہے اچھا کوئی پروفٹ بزنس ماڈل میں دیکھیں نا پالیسی بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے, کیا بات ہے, دیٹس کالڈ پالیسی آف یور بزنس رائٹ. جی. تو یعنی کہ 2 سال تک جو بھی پروفٹ آئے گا وہ آپ لوگوں نے اس کو لینا نہیں ہے, خرچ نہیں کرنا. نیکسٹ اس کو ہم لوگ انویسٹ کرتے رہیں گے تاکہ آہستہ آہستہ کر کے بزنس بڑھے. اب اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں آن لائن کام کرتے ہیں, جیسے دراز کے اوپر میرا ایک دوست تھا وہ بھی کرتا تھا, تو اس کے اندر اس کو کوئی سرمایہ نہیں چاہیے تھا, وہ بولٹن مارکیٹ جاتا تھا, وہ پکچریں لیتا تھا, وہ اپلوڈ کر دیتا تھا, جب آرڈر آتا تھا وہ خرید کے بھیج اچھا دیتا تھا. ویری نائس ویری نائس. مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں صرف اس نے فیول کاسٹ لگائی, ٹائم لگایا اور بولٹن مارکیٹ سے وہ ویری دیکھیں کتنا اچھا ہے. ناظرین آپ اگر فارغ ہیں, گھر پہ جاب لیس ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام آپ کا یہ آن لائن ہو رہا ہے. اچھا دراز کے ساتھ یا ای کامرس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں, اور ہو ہی یہی رہا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا مرتضیٰ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال کر لیا جائے, اور بڑا ضروری سوال جو آج کل ہمارے پورا ملک جس پہ پریشان ہے اور جس کے بڑے بڑے بائرس آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کو پی آئی اے خریدنے کا کہا جائے تو آپ خرید لیں گے پی آئی اے؟ میں پی آئی اے بالکل خرید لیں گے, پیسے ہیں آپ کے پاس اتنا انشاءاللہ. کیا یہ بتائیں اگر قسطوں پہ دیا تو ہم خرید لیں گے. قسطوں پہ؟ پھر تو جو پی آئی اے کا حال ابھی ہوا اسے زیادہ برا اللہ نہ کرے ہو جائے. نہیں تو اب اچھا مجھے بلال یہ بتائیں, تو خیر میں نے آپ سے مذاق کی بات کی ہے, تو 2 سال تک کا آپ کا یہ ہو گیا ہے, تو ابھی آپ کے فرسٹ کوارٹر میں جو انویسٹمنٹ آپ کی آتی ہے, پروفٹ جو جتنا انویسٹ کرتے ہو اس کے اکارڈنگلی ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ مجھے پرسنٹیج پہ بتاؤ. سر اگر ہم لوگ فار ایگزامپل 5000 ہم لوگ لگا دیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, تو ہمیں 8000 to 9000, ویسے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. نہیں اب اس لیے میں نے کہا, یو آر ویری آنیسٹ بائی دا وے, میں نے پرسنٹیج کا ورڈ اس لیے یوز کیا تھا کہ آپ اماؤنٹ کوٹ نہ کرو, لیکن آپ نے کر دیا, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. اور یہ سکہ جاری ہے, اگر یہ آپ باتیں کر رہے ہو اور آپ کی بات سن کے 4 لوگ اپنا دماغ بنا سکتے ہیں کاروبار کا, اور وہ اپنا گھر رن کر سکتے ہیں, سوسائٹی اور معاشرے کو کچھ دے سکتے ہیں, تو خیر و برکت ہوگی. اور ڈیفینیٹلی جو ریوارڈ ملتا ہے نا وہ انسان سے کبھی نہیں ملتا. دیئر از سم تھنگ ایلس. آپ کو پتہ ہے جو معاملات زندگی چلا رہا ہے, اور لوگ بنے, امبانی پیدائشی امبانی نہیں تھے بھائی, ٹھیک ہے, تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. تو 7-8 ہزار روپے آپ کا پروفٹ آ جاتا ہے, پھر اس کا اگلا چین آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ ماڈل صرف ایک کیٹیگری پہ اسائن ہو رہا ہے, اگر فوڈ کا کام ہے تو یہ فوڈ کا آپ الگ کر رہے ہیں اپنا اکاؤنٹ, اور کلوتھنگ کا آپ کا الگ ہے. اچھا کلوتھنگ کا مجھے بتائیں وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ کلوتھنگ کا بیسکلی وہی چیز تھی جو میں نے آپ کو دراز کے جیسے ایگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے جو انیشیل اسٹارٹ اپ کیا تھا, میں نے اور ریان صدیقی نے, تو ہم لوگوں نے یہی کیا تھا کہ ہم لوگ جاتے تھے مارکیٹ, جیسے زینب مارکیٹ ہو گئی, یا وہاں ہم لوگوں نے بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھی تھیں, لیکن اس وقت مزہ بھی آتا ہے نا یہ بولٹن, یہ B2B والی مارکیٹ میں جا کر دیکھو. بالکل. تو انسان کو نالج ملتی ہے جب انسان نہیں, پیسے بچتے ہیں. آپ کے اسٹور پہ سامان آپ کو 10,000 کا مل رہا ہے اور وہاں سے آپ کو 3,000-4,000 کا مل جائے گا, آپ کے اچھے خاصے پیسے بچیں گے. جی بالکل. مرتضیٰ یہ بتائیں کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ سے وہی سوال جو بلال سے بھی کیا تھا, کیا پیغام ہے سوسائٹی کو, نوجوانوں کو, کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. جاگ جاؤ اس سے پہلے دیر ہو جائے. تو آپ بولو ویک اپ پاکستان. ویک اپ پاکستان, کیا بات ہے. اچھا بلال آپ بتائیں آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کو اور سوسائٹی کو؟ میرا بھی یہی پیغام ہے آج کل کی یوتھ کو کہ وہ بھی جاگ جائے تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ بنے اور اس معاشرے کی ترقی کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, آپ دونوں تو جاگ گئے ہو ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ مرتضیٰ, بلال, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور کس طریقے سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, ایون ان کے آپ بزنس ماڈل اور جو کنسیپٹ ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے 1-2 باتیں ایسی کی ہیں جس میں آپ بغیر پیسہ خرچ کیے اپنا آن لائن کام بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو سوچنا پڑے گا آپ, اور وہی بات بہت پیاری بات کہ جاگنا پڑے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ویک اپ پاکستان. ایک بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ انزائٹی ڈس آرڈرز کے حوالے سے.